11ਵੀं के लंगर में इमाम साहब जो है ना वो बैठ जाते हैं तरह। یہ ویسے بڑی حیران کن بات ہے اور شاید پہلی حضرت ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی ذرا مد نظر رکھیں کہ ان کا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملہ ہو۔ جی میں عرض کرتا ہوں انہیں خود بیٹھنا ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں امام صاحب کیوں بیٹھے، مجھے بیٹھنا ہوگا۔ امام صاحب کا دیگ پر آ کر کے بیٹھ جانا، ہم خوش گمانی کے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آ گئے ہوں، دعا کرنے کے لیے آ گئے ہوں، آیات کی تلاوت کے لیے آ گئے ہوں، لیکن اگر وہ تقسیم کے لیے آ گئے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر تقسیم کے دوران وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے تو پھر البتہ بات ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا کام ہے کہ امام صاحب کے شایان شان نہیں کہ وہ بیٹھ کر کے قاسم بن جائے، یعنی تقسیم کرنے والے، اور وہ دیکھ کے تقسیم کرنے والے بنے۔ یہ کام عموماً کمیٹیاں ہوتی ہیں، کمیٹی کے اراکین ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں اور خوش اسلوبی سے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ کر سک رہا ہو، یہ اہم ممکن ہے۔ کہہ رہے ہو میں ہی کر لوں۔ جی مطلب بس اوقات کوئی آدمی راضی نہیں ہوتا کیونکہ اس میں آپ کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں اور وہ بھاپ جو اٹھتی ہے اس کو ہر ایک آدمی سہ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر امام صاحب اگر بھوک لگی ہو نا بندہ سہ لیتا ہے، ایسا بھی ہے، لیکن یہ کہ اگر امام صاحب تجربہ کار ہیں تو وہ یہ کام کر لیں تو اس کام کے کرنے میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی مکروہ کام نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے۔ البتہ وہ ایک ایسا کام ضرور ہے کہ جو ان کے فرائض منصبی کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ آپ یقین کریں یہ آخری رکعتوں میں جب 27 رمضان کی یہ بھاپ اٹھ کے جب مسجد میں آتی ہے نا تو اس بھاپ کو نا وہ ریاضت بندے کی بڑی خلل ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بڑا خلل ہو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے بس یہ بھی ذرا تعام بھی عبادت، بس اس کو حلال اور حرام پر نہ لے کے جائیں، مطلب اس کو حق اور باطل کا مارکا نہ ٹھہرائیں، بس اس کو ایک فیصلہ ہے، ایک بات ہے، آپ کی چاہت ہے، آپ ان سے عرض کر سکتے ہیں، خود نہ کر سکیں تو کسی دوسرے اور تیسرے فرد کو بیچ میں لا کر کے ان تک پیغام پہنچا دیا جائے، انشاءاللہ تعالی جب وہ سن لیں گے تو اپنے اس عمل اور فعل سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اچھی بات ہے۔